اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والائمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا علی جل صلوات۔ مومنین کرام، آزاداران مظلوم کربلا، اللہ پاک تھوڑا اس مقام تے آیا ذکر پاک کی شرکت اپنی بارگاہ دے وچ قبول منظور و مقبول فرماوے۔ ذکر پاک ہوندے کافی صبح کو ہن تک وقت گزر چکے، تو بھی یقیناً تھک چکے ہو سو۔ میں دو گلاں تھوڑیاں سنیاں ہوئیاں تھوڑی اگو دہرا کے تے دعا کریں۔ روایت کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، تھوڑی سنی ہوئی گل کہ فرمائیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آدھن کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دختر نیک اختر پاک بی بی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دی زبان مبارک تو ایک واقعہ سنا تے او واقعہ انہاں اس انداز وچ بیان کیتا کہ جناب جابر آدن کہ بی بی فرمایا کہ ایک نہیں میرے گھر دے وچ میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف گھنائے اور جب میرے گھر ہی پہنچے تو میرے تے سلام کیتا، میں سلام دا جواب دیتا۔ میرے بابے فرمایا کہ میری دھی میں کچھ تھکاوٹ محسوس کریں گا پیاں، میرے اتے یمنی چادر پا دے۔ بی بی فرمائیں میرے بابے اور حجرے دے اندر ون کے مسند تے تشریف فرماد ہوئے اتھا بہ گئے تے میں ون کے بابے دے اتے یمنی چادر پا دی تھی۔ بی بی فرمائیں کہ تھوڑی دیر گزری آئی کہ میرے فرزند امام حسن مجتبہ گھر تشریف گھنائے، میرے تے سلام کیتا، میں جواب دیتا تے فوراً ہی میرے بیٹے پوچھا بھئی اماں ساڑے گھر دے وچ ساڑے نانے دی خوشبو پھیلی ہوئی۔ میں جواب دیتا کہ ہاں میرا لال تھوڑا نانا اندر حجرچ موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام بی بی فرمائیں کہ اندر حجرچ داخل ہوئے، اپنے نانے تے سلام کیتا، سرکار نے جواب دیتا۔ امام حسن نے عرض کی تھی کہ نانا اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو اس یمنی چادر دے تلے میں آ ونجا۔ نبی پاک فرمایا ہاں میرا لال آ ونجا۔ امام حسن علیہ السلام نبی پاک دنال اون چادر تلے آ گئے۔ بی بی فرمائیں کہ بس تھوڑی جہیں دیر گزری گئی کہ میرا فرزند مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام گھر دے اندر تشریف گھنائے، انہاں بھی میرے تے سلام کیتا، میں سلام دا جواب دیتا، انہاں بھی اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام دے الفاظ دہرائے کہ اماں آج تا سارے گھر دے وچ نانے دی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ میں انہاں کو دسا کہ ہاں اندر حجرے دے وچ تھوڑا نانا بھی موجود ہے تے تیرا بھائی حسن بھی موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام حجرے دے اندر تشریف گن گئے، نانے کو سلام کیتا، سرکار نے جواب دیتا۔ سلام دے بعد انہاں عرض کی تھی کہ نانا کیا میں کو اجازت ہے کہ میں چادر تلے آ ونجا؟ بی بی فرمائیں کہ نبی پاک فرمایا کہ ہاں میرا فرزند او چادر تلے آ۔ اس دے بعد بی بی اس واقعہ انتہائی ایک طویل واقعہ ہے، میں وقت دے اختصار کو مد نظر رکھ دے ہوئے مختصراً تو کو اپنی گفتگو دا انجام دے میں تھوڑے سامنے پیش کرا، گفتگو دا نتیجہ تھوڑے سامنے پیش کرا۔ بی بی فرمائیں کہ بس تھوڑی دیر مزید گزری تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھری تشریف گھنائے، میرے نال سلام اور سلام دا جواب ہویا اور فوراً فرمایا
کہ اج تو سارے گھر دے وچ میرے آقا دی میرے نبی دی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. بی بی فرمائن ہاں اندر میرے بابے اور موجود ہیں تے تھوڑے دوہیں پتر بھی موجود ہیں. بی بی فرمائن کہ اس دے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حجرے دے اندر تشریف گن گئے. نبی پاک تے سلام کیتا. نبی پاک نے جواب دیتا. اس دے بعد مولا فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں کوئی اجازت ہے کہ میں اس چادر دے تلے آ منجا؟ فرمایا ہاں یا علی تھا کوئی اجازت ہے تساں بھی اس چادر دے تلے آ. بی بی فرمائن کہ علی علیہ السلام بھی اس چادر دے تلے آ کے بہ گئے. بی بی فرمائن جدہ اے ہستیاں موجود ہوئیاں تب میں بھی سامنے ہوئی. میں بابا جان کو سلام کیتا. میرے بابا نے سلام دا جواب دیتا. میں عرض کیتی کہ بابا کیا میں کو بھی اجازت ہے کہ میں یہ چادر تلے آ ونجا؟ فرمایا ہاں میری جی آ ونجو تسیں یہ چادر تلے آ ونجو. مومنین ایک گل تا تھیندی پئیے سامنے دی. بی بی دے سامنے ایک واقعہ ہوئے جیڑیاں ہستیاں جمع ہوئیاں بی بی سمیت. جیڑی ہستی جو گل کیتی ہے سامنے بی بی ڈٹھیے تے او جابر بن عبداللہ انصاری کو بی بی بیان فرمائیے. ہن اس سے ہی حدیث دا دوجا حصہ او گل پہلی گل بطول دے ویڑے دی دوجی گل عرش دی. اور کیا عظمت اون بی بی دی جیڑی گل اکھیں دے سامنے اپنے ویڑی چ دے دے بیٹھے ہیں. جیڑی گل عرش تے تھیندی بیٹھی ہے وہی سامنے دے دے بیٹھے. اے گل بیان کر کے بی بی جابر بن عبداللہ انصاری کو آدھن کہ جناب جبریل پوچھے اللہ کو کہ اے چادر تلے کون ہے؟ تے قدم پوچھے جدہ انہاں دی نگاہ ہوئیے اور انہاں او عظمت ڈٹھیے او نور یکجا ہوئے ڈٹھن. تے جناب جبریل پوچھے کہ میرا مالک چادر تلے کون ہے؟ جدہ ظاہر ہومن تا کائنات دے سامنے جدہ اوجھل ہومن تا فرشتے نہیں سیاں سکتے. ہن ماشاءاللہ سب صاحبان معرفت بیٹھے ہو. جدہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہومن تے جدہ بھی کہیں تعارف کرایا بنے تو انہاں چو جیڑی سب تو عظیم اور معتبر ہستی ہوں دیئے ان دے حوالے نال تعارف کیتا بنے. اس محفلی چ ساریاں ہستیاں انتہائی معتبر محترم اور متبرک ہیں لیکن صاف ظاہر ہے کہ سب تو اعلیٰ ہستی تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تعارف بھی اللہ اپنے فرشتوں کو انہاں دے حوالے نال کرامنا ہائی. مگر کیسی حیران کن ایک فضیلت بی بی دی ظاہر ہوئی کہ اللہ جنا جبریل عرض کریں دے کہ یا رب ومن تحت الکسا کہ میرا مالک یہ چادر تلے یہ کون ہے؟ اگو جواب کیا ہے؟ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا کہ اے جبریل اے فاطمہ ہے اے نال اندہ بابا ہے دوجہ اندہ شوہر ہے تے دو اندہ پتر ہیں. کیا عظمت ہے. جدہ قرآن دے وچ فضیلت دا کوئی موقع آئے جدہ کچھ ہستیاں دی عظمت اللہ نے رسنا چاہیے تو اے پنج ہستیاں ہی مقدم. اگر آیت تطہیر نازل ہوئیے اور اللہ نے جبریل کو تعارف کرا کے بی بی دے حوالے نال پنج ہستیاں دا تو اس دے بعد فرمایا کہ اے زمین اے آسمان اے زمین دے اندر چلن والا اے سب جہان اے تمام مخلوق اے تمام مال و اسباب میں انہاں پنج ہستیاں دی وجہ تو بڑھائے ہیں. اگر اے نہ ہوں دے تو کوئی چیز نہ ہوں دی. تو جب ناب جبریل آکھا کہ کیا میں کو اجازت ہے کہ پانچ بیٹھن تے چھیمہ میں بھی اون چادر تلے ونیا؟ فرمایا میری طرف اجازت ہی آ. اور اے
آیت تطہیریہ اے تحفتن گھن کے ون پیش کر چادر تلے ونجن دی اجازت میرا حبیب دے سی اے عرش دی گل لے لیکن اے بھی بی بی بیان پہ کریں جابر بن عبداللہ انصاری کو اس دے بعد بی بی حدیث دا تریجا حصہ بیان کیتا ہے جناب جبریل آ گئے بی بی فرمائنے جبریل آ گئے آ کے درود و سلام بھیجس آخس اللہ پاک فرمائندہ پہ کہ اگر تساں پانچ نہ ہوں دے تو میں کائنات نہ بنائیں دا کائنات دی کوئی چیز نہ بنائیں دا کوئی مخلوق نہ بنائیں دا اور درود و سلام دے بعد او تھاکو آدھے پین ایک قرآن دی آیت میں تحفتن گھن کے نازل ہویا کہ انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یعنی آیت تطہیر گھن کے نازل ہو گیا جنا مباہلہ دی آیت نازل ہوئی تو نبی پاک یہ 5 ہستیاں گھن کے میدان مباہلہ چ گئے جنا سورہ کوثر دا نزول ہویا تو انہاں دی شان ہی چھویا وقت مختصر میں کیڑی صورت تے کیڑی آیت بیان کرن لا تعداد مقامات تے اللہ نے اپنے کلام دے وچ انہاں ہستیاں دی عظمت ظاہر کی تھی اور مومنین کرام اے عظمت محض قرابت داری دی بنیاد تے نہیں دنیا کو بڑا مغالطہ تھیا لوگوں سمجھا کہ شاید اے گلہ نبی پاک اپنی رشتہ داری دی محبت ہی چاہ کیا کہ جنا مولا علی دی شان بیان ہوئی فرمایا کہ میرا وسیع ہے میرا جانشین ہے سب تو وڈا عالم علی ہے سب تو وڈا عادل علی ہے لا تعداد فضائل جنا مولا علی دے بیان ہوئے تو کئی لوگوں کو مغالطہ ہویا کہ شاید قرابت داری ہے داماد بھی ہے چاچے دا بیٹا بھی ہے جنہوں فرمایا کہ میری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت بھی ہے خاتون قیامت بھی ہے ام ابی ہادہ لقب بھی ملے فرمایا کہ بروز محشر این دی شفاعت بغیر اور این دی رضا دے بغیر کوئی بندہ جنت ونج نہ سکسی اور جہندے تے میری دھی غضبناک ہو سی اون تے میں بھی غضبناک ہو سا اون تے اللہ بھی غضبناک ہو سی وہ کدہیں جنتی چ نہیں مانی سکدا تو خیر لوگاں شاید کچھ لوگاں اے سمجھ گیدا کہ شاید بیٹی دی محبت ہی پیا گئے اور جنہوں فرمایا کہ اے میرے بیٹے آیت مباہلہ دی روح نال نواسوں کو خدا نے بیٹے قرار دیتا تو جنہوں فرمایا انہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہ جوانان جنت دے سردار ہی میرے دوئے پتر جنہوں فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین تو کچھ لوگوں کو شاید یہ مغالطہ ہویا کہ بال جو ہن بال دی محبتی نبی آدھا بیٹھے حالانکہ اس موقع تے اگر تمام امت اہل بیت دی محبت تے اتفاق کر بنے ہاں نہ روز اول کل کوئی تفرقہ بازی ہو گیا نہ آج کوئی فرقہ بندی ہو گیا جیڑی ہستی اپنے اہل بیت دی عظمت بیان کریں دی پئی آئی کچھ دیر پہلے پیر زین شاہ وغیرہ اور ہم بھی اسے موضوع تے بلیں دے پیان تو انہوں نے بڑی سونی گل کی تھی کہ دیکھو اللہ ہے تو کہہ نہ دیٹھا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک تو سن کے غیب تے ایمان کنے جنت و دوزخین کہہ نہ دیٹھے قبر دوی سوال و جواب تھی سے کہہ نہ دیٹھے عالم برزخ اشکی میں سفر گزر دن کہہ نہ دیٹھے نمازاں پنج پڑھو اے جڑا مکان ہے اے بیت اللہ ہے اللہ دا گھر ہے اے متبرک ہے کہیں آکھا اس ہستی آکھا جو ثواب اور جو فلاں عمل گناہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہیں دسا تمام امر بالمعروف نہی عن المنکر حق و باطل دے رستے کہیں دسے کچھ کلام پڑھ کے تو فرمایا اے جبریل ہن گھن کے آئے اللہ نے بھیجا اے قرآن ہے کچھ کلام فرمایا کہ اے میں گل کریں دا پیاں لیکن ایک گل قرآن شامل نہیں قرآن دی آیات مگر
جو میں بولیندہ پیاں وہ اس وقت بولینا جس ٹائم اللہ دا امر تھی ہے. گویا حدیث بھی کلام خدا ہے، قرآن بھی کلام خدا ہے، حدیث بھی اس حدیث دی روح نال کلام خدا ہے. بس اسے ہستی فرمائے کہ اے ہستیاں اے خدا انہاں کو چن کے اے خدا دی برگزیدہ ہستیاں ہیں. یعنی نبی پاک محض اپنی قرابت داری اور رشتہ داری دی وجہ تو انہاں دی عظمت بیان نہ کریں دے پہ. ٹھیک ہے، اور اے عظمتاں اپنی جاتے اے پنج ہستیاں انہاں دی کیا عظمت ہے. میں ہک گل صرف بھئی تھوڑے نال کر کے میں دعا کرے سا کہ ہک منظر بدلے. اے پنج ہستیاں موجود ہیں. ایک تو حدیث کے سادہ منظر ہے، ایک منظر اے ہستیاں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی دنیاوی ظاہری زندگی دا آخری دین ہے. سرکار دو عالم کچھ تکلیفی چن سرکار دی وفات دے تفصیلات تکلیف دے بھی ہن تے بہت سارے واقعات باوجود چھوڑنے پونے. بس میں ایک آخری گل کرے سا کہ جس ٹائم آخری نماز پڑھائیے سرکار تے مولا علی علیہ السلام نبی پاک کو سہارا گن کے مسجد نبوی دے وچ گن گئے. مسجد نبوی دے وچ بھی بہت سارے سرکار دی آخری وار مسجد نبوی ونجنا ان دے وچ کئی واقعات ہیں جڑے میں بیان نہ کریں دا. آخر سرکار نماز پڑھا کے تے واپس ہوئے. جی میں حجرے داخل ہوئے سامنے سرکار دیاں جڑے زوجہ ہن انہاں دے حجرے ہن ایک قطار دے وچ. آخر تے ایک حجرہ آئی او حجرہ آئی جن دے وچ سرکار دو عالم موجود ہونے انتا وہی نازل تھین دی راندی آئی. اس حجرے چو اٹھ کے تے سرکار مسجد گئے ہیں جڑے ولن تے مولا علی اسے حجرے دو رخ کیتے جڑا وہی علی حجرہ ہے. نبی پاک رخ کے آکھے بھئی نہیں یا علی میں اپنے حجرے دو نہیں مننا. مولا علی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کہیں اپنی زوجہ دے کہیں حجرے چ ویسو. فرمایا نہیں میں کہیں زوجہ دے حجرے چی نہیں مننا تے میں وہی علی حجرے چی نہ مہندا بس میں کو اپنی دھی دے حجرے چی گندا. مولا علی سجے پاسوں سرکار دو عالم کو سہارا دیتا ہویا ہے. کھبے پاسوں جناب فضل ابن عباس بن عبد المطلب نبی پاک کو سہارا دیتا ہویا ہے. بس اس حالت سرکار دو عالم بی بی دے حجرے دو گئے. بی بی استقبال کیتا مسند تے بن کے اپنی دھی دے حجرے چ نبی پاک مسند کو زینت بخشی. میں کہنا میں صرف دو گلاں کرے سا. ایک منظر حدیث قصہ دے نزول اور آیت تطہیر دے نزول دا جتھا پنج ہستیاں موجود ہیں. اے ایک آخری منظر ہے جتھا پنج ہستیاں آخری واری اکٹھیاں موجود ہیں. بی بی اگو ودھے حال پوچھا. سرکار فرمایا کہ میری دھی میرا وقت آخر تیرے تے میرے درمیان ایک بچھوڑا پونا. بی بی یہ گل سن کے روون لگے. اہل بیت نبی پاک دی مسند دے ارد گرد جمع ہی. نبی پاک اپنی بیٹی دو لے دے. اس دوران بہر ایک سلام دی آواز آئی ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکم یا اہل البیت نبوہ. سرکار نے جواب دیتا ہے، اہل بیت نے جواب دیتا ہے. بی بی جواب دیتا ہے تو تھوڑی دیر ہی چیک گریہ دی آواز آئی ہے، رومن دی آواز آئی ہے. بی بی عرض کریں کہ بابا یہ کون ہے میرے دروازے تے جہاں پہلے سلام کیتا ہے تے بعد ہی رومن دی آواز آئی ہے. سرکار فرمائیں کہ میری دھی یہ اللہ دا ملک ہے، یہ فرشتہ ہے، ملک الموت ہے. ان دے ذمہ ہے کہ اے ہر زی روح دی روح قبض کریں دے تے اللہ نے بھیجا کو میرو کہ اے میری روح کو بھی گھن منجے. اچھا
بابا یہ تو ہر انسان ہر نبی وسی ولی تے فوراً پہنچ ویندے، یہ دروازے تے رکا کیوں کھڑے؟ نبی پاک فرمائنے ہاں میری دی اللہ دی طرف ہوئی کو اختیار ہے، ہر نبی وسی ولی ہر عظیم ہستی کو یہ بغیر اجازت دے پہنچ ویندے، کیونکہ اللہ دی طرف ساریاں اجازتاں ہی، مگر تیرے گھر تیری اجازت بغیر نہیں آندا، تیرے کڑبوں کو حیا ہے، تیرا بہوں احترام کریں دے، وقت ہی پورے، لیکن تیرا دروازہ جو ہے رک گئے۔ مولا فرمایا کہ میری دھی کیا تو اجازت دے سی اس ملک کو کہ تیری حویلی جا بنے؟ فرمایا بابا میرے واسطے یہ گل بہت تکلیف دے ہے، مگر میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں، میری طرف اجازت ہے کہ عزرائیل آ بنے۔ بس جیڑے حجرے سرکار موجود ہیں، پنجتن پاک موجود ہیں، سامنے آ کے جناب اسرائیل کھڑ گئے، سلام کیتا نے، سرکار نے جواب دیتے، جناب اسرائیل آدھن کہ یا رسول اللہ دی ذات نے تھوڑے تے درود و سلام بھیجے۔ درود و سلام دے بعد انہاں فرمائے کہ جو اپنی مشیت دے تحت میں تھوڑی زندگی مقرر کیتی ہے وہ وقت گزر چکے، مگر تسا میرے حبیب ہو، تسا میرے محبوب ہو، جتنا عرصہ چاہو دنیا تے رہ سکتے۔ اگر جناب اسرائیل آدھن اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ خود آمنا چاہیں تو انہاں دی روح کو گھن کے انہوں روانہ ہوئے، اگو میرے فرشتے روح دی استقبال واسطے ٹور پوسے۔ نبی کریم فرمایا کہ نہیں اسرائیل، جو اللہ دا امر ہے، جو اللہ دی مشیت ہے، میں اندے تے راضی ہاں، ہاں تو میری روح گھن ہوئے۔ یہ گل سن کے بی بی بھی، حسنین کریمین بھی، جناب شہزادیاں، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، سب گریہ کرن لگ گئے، رومن لگ گئے۔ اسی اسنا دے دوران دروازے تے دوبارہ سلام ہوئے، اسی اندازی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ۔ جواب دیتا بی بی پوچھا بھئی بابا ہون کون آ گئی؟ سرکار فرمایا کہ میری دھی جبریل آ گئے۔ بابا اندر نہیں آیا۔ مولا فرمایا میری دھی میں تھوڑی دیر پہلے تھوڑا دسا جنا اسرائیل اجازت منگی ہے کہ اللہ دے ملک تیری دروازے دبوں احترام کریں، تیری اجازت بغیر اللہ دے ملک اندر نہیں آ سکتے۔ اگر تیری اجازت ہوئے تو جبریل آخری ویلے میرے نال کیڑی گل کرنا چاہتے؟ فرمایا بابا اجازت ہے، جناب جبریل کو سد گنا۔ جناب جبریل اندر آ گئے، سلام کیتا، جواب ہویا۔ جناب جبریل آدھن بھئی یا رسول اللہ، اللہ پاک نے تھوڑے تے درود و سلام بھیجے۔ فرمائے عزرائیل آگے، اگر راہنا چاہو یہ تک دل آکھے رہو، آمنا چاہو تو میری مشیت دے تحت تھوڑی زندگی دے وقت پورے۔ سرکار نے فرمایا کہ جبرائیل میں عزرائیل کو دسے کہ میں اللہ دی مشیت تے راضی ہاں، میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں، اور میں نہ راہنا چاہتا میں آنا۔ اچھا بھئی کوئی گل؟ جناب جبریل آدھن کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرمائنے کہ شب معراج جیڑیاں تھوڑیاں تے میریاں گلاں تھیاں، انہاں بہت سارے کلاماں دے وچ ہیک گل او ہوئی جیڑا تھوڑے تے میرے درمیان ہیک میثاق ہویا آئی، ہیک معاہدہ ہویا ہے، جیڑا ہیک میں تھوکو اپنیاں محبتاں تے رضاواں اور کیا کچھ فضیلتاں عطا کیتیاں ہن، اور ایک عشق دا امتحان ہے جیڑا تساں قبول کیتا ہے۔ اور اللہ فرمائندے کہ میرا حبیب میں وہ عشق دا امتحان تھوڑے سامنے پیش کر کے آکھا آئی کہ اگر اے قبول کر تو اے عشق دا امتحان ہے، اور اے اس دیا منازل ہیں، اور اے اس دے نتائج ہیں۔
اور اگر قبول نہ کر تو میں راضی ہوں. میرا حبیب تساں شب معراج آکھائیے عشق دا امتحان میں قبول کریں گا. تیرا تے میرا اے میثاق ہویا آئی, تیرا تے میرا اے معاہدہ ہویا آئی. اج تو میرے پلٹ کے آندا پی ہیں, میں تیرے تے راضی ہاں. اس معاہدے دیاں جیڑیاں شرطاں, اس میثاق دیاں جیڑیاں شرطاں میرا حبیب تساں پوریاں کرنیاں, میں انہاں تے راضی ہاں, وہ میں چاہ کے دیاں. تھوڑی جہی پیچیدہ جہی گل ہوندی ہے, میں 5 منٹ میں توجہ دا طالب ہاں. روایتی قسم دا میں ذاکر یا مولوی نہ. ایک گل ہوندی ہے رمز دی, معرفت دی, فقیرانہ گل ہوندی ہے. بس میں اپنے نتیجے تے پہنچ گیا. میں کوئی یقین ہے, میں کوئی یقین ہے کہ تساں میری گل تے توجہ ہی کریں دے پے, اور میں کوئی یقین ہے کہ تھوکو گل دی سمجھ بھی آندی پئی. میرا حبیب میں راضی ہاں, او حجت میں تھوڑے تو چاہ چھوڑ دی. سرکار خاموش ہو گئے. جی میں سرکار خاموش ہوئے, بی بی اپنے بابے دے پاس دیکھ کے آدھیں, بابا کیڑا معاہدہ, کیڑا میثاق, کیڑا عشق دا امتحان جیڑا جبریل بار بار پوچھ دے تے تساں خاموش کیوں ہو ویندے ہو؟ مولا فرمایا کہ میری تھی شب معراج اللہ تے میرے درمیان جو کلام ہوئے ہیں, انہاں کلاماں دے وچ ایک میثاق ہویا اللہ تے میرے درمیان, کہ اللہ فرمایا کہ میں اپنی پہچان اور معرفت جی میں تے کو عطا کیتی ہے, میں کہہ کو عطا نہیں کیتی. نہ کہیں فرشتے کو, نہ کہیں نبی کو, نہ کہیں وسیع کو, نہ کہیں انسان کو, نہ کہیں جن کو. جو اپنی تعارف, اپنی پہچان میں تیری ذات کو کرائی ہے اے میرا حبیب, میں کہہ کو نہیں کرائی. اور اس پہچان اور معرفت دے بعد جو عشق تھوکو میری ذات نال تھے وہ کہہ کو نہیں تھیا. تو میرا حبیب عشق دے امتحان بھی ہونے, میرے عشق دے اے امتحان ہی. اگر اے امتحان قبول کر تاں بھی میں راضی, اگر نہ کریں تاں بھی میں راضی. بابا وہ کیڑے امتحان ہیں میری دھی, وہ میری زندگی دیاں محنتاں, وہ میں جو جبر برداشت کیتے, ظلم برداشت کیتے, لوگاں دے رویے, لوگاں دی نازیبہ گفتگو, جنگاں, قاتلانہ حملے, سازشاں, اور او تکلیفاں جن دی وجہ تو اج میں دنیا تو ٹردا پیاں, یہ ساریاں اس امتحان دا حصہ ہیں, اور یہ میں قبول کیتیاں. بی بی فرمایا کہ تساں قبول کیتیاں میرا بابا, تساں برداشت کر گئے, تھوڑا وقت آخر ہے. خاموشی کیڑی گل دی, جبریل جو پوچھ دے کہ او معاہدہ اللہ دی ذات فرمائیں دیئے, او میں راضی ہوں. فرمایا میری تھی میرے بعد بھی اس عشق الہی دے جڑے امتحان ہیں اور جو میثاق ہے وہ باقی ہے. اچھا تو میں تھوڑے بعد کون ادا کرے سی؟ فرمایا کہ میری دھی اگر میں قبول کر چھوڑا, او میری تو ہک دھی ہیں, ہک اولاد ہیں زمانے تھے, میرے بعد او عشق دا امتحان جڑا کہ بہوں بارے ہوتے کو برداشت کرنا پوسی. اس گلوں میں خاموش ہو گیا. بی بی فرمائنے بابا میں تھوڑی دھی ہاں, تسا کیوں خاموش ہو گئے ہو, تسا قبول کرو نا. فرمایا میری دھی تو امام الانبیاء دی دھی ہے, اے ہونے دو اللہ دے فرشتے تیرا دروازہ نہ لنگ دے, درود بھی پڑھ دے ہیں, اجازتاں بھی منگ دے ہیں. ہاں بابا یہ موجود. مولا فرمایا کہ اگر اے عشق دا امتحان میں قبول کرے نا میری دھی, میں کو دنیا تو ٹورے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہ گزر سی. میری امت دے دعوے دار ہون آلے کچھ لوگ اس دروازے تے, جڑے دروازے تے فرشتے رک گئے نو, اس دروازے تے بھا چاہ کے پہنچ ویسے. اچھا بابا ہاں بھی اس دروازے دا احترام نہ کیتا ویسی جہاں دا فرشتے احترام پہ کرے نے. اگر میری بیٹی تو انہاں لوگاں دے سامنے بن کے اپنا مقام یاد ری ویسے, میری عظمت یاد ری ویسے,
اور اپنے حق دی معرفت انہاں کو بیان کرے سے تو ول بھی ہوتا ہے احترام نہ کرے سے. میری دھی صرف اے نہیں کہ احترام نہ کرے سے، صرف اے نہیں کہ تیری گل نہ منے سے. میری دھی اتھوں ود کے تیرے تے او ظلم ہو سی کہ نہ صرف تیرا مال و اسباب اور جاگیراں غصب کیتیاں ویسن، نہ صرف کہ تیرے گھر دے دروازے جلائے ویسن، بلکہ تے کو اتنا ایک تو مقہورہ ہو سے، اتنی تکلیف ہی جو گزر سے کہ تو انتہائی زخمی ہو سے، اور میرے بہت تھوڑے عرصے بعد انہی زخماں دے نتیجے تو شہید ہو کے میں کو عامل سے. تو نبی دی دھییں، امام الانبیاء دی دھییں، میری دھی، کیا اے سب کچھ اتنی تکلیف جسمانی، روحانی، ذہنی، مالی ہر لحاظ دی اے تکلیف برداشت کر ویسے؟ فرمایا بابا میں تھوڑی دھی ہوں، میں سب برداشت کرے سے. فرمایا کہ میری دھی یہ گل یاد رکھ، اگر تساں بد دعا کر دی تھی نا تب وقت کل بہوں پہلے قیامت آوے سی میرے فوراً بعد، تے اللہ دی مشیت ہے کہ یہ زمانہ بہوں چلنے، میرے بعد میرے 12 وسیع گزرنے، اور آخری وسیع میرا طویل عرصہ غیبت اچراونے، یہ اللہ دی مشیت ہے. لیکن اگر ان دے بعد قیامت آونی ہے، لیکن اگر تین بد دعا کی تھی تو قیامت فوری میرے بعد آونی ہے. بابا میں بد دعا نہ کرے سا، اگر میری بد دعا دی وجہ تو قیامت اسی میں قیامت نہ ہوں دے سا، اللہ دی مشیت جو میں دخل نہ دے سا، میں صبر کرے سا. فرمایا جزاک اللہ. بابا ہن مطمئن ہو؟ فرمایا میری دھی تساں ٹر ونجنے تے میرے عشق دے امتحان باقی ہے. مولا علی عرض کی تھی یا رسول اللہ غلام جو حاضر ہے اگے میں کس مقام تے کوئی پچھا رہی ہوں، میں ہون بھی حاضر ہوں. مولا فرمایا کہ یا علی بے شک ہر مقام تے تساں میرے نال رہے ہو، مشکل ترین مقامات تے میرے نال رہے ہو، تبلیغات ہی میرے نال رہے ہو، شب ہجرت تو گن کے تے بدر و احد و حنین خندق جنگاں بڑے بڑے مشکل محاذاں تے رہے ہو، لیکن یا علی اے امتحان بہوں بارے، او جنگاں او کافراں نال لڑن، او تبلیغاں کرنیاں، او کم بہوں سوکھا. فرمایا جتنا بھی 12 بار ہوئے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا یا علی ایک باری سوچ گئے تے کو اللہ نے اپنا شیر سدے، تو اسد اللہ الغالب ہے، تو ہر جنگ دا فاتح ہے، تیرے سامنے آمن اللہ کدہیں غالب نہیں ہو سکتا، تیرے سامنے جو آسی راندہ ہمیشہ وہ مغلوب ہو سی، اللہ نے تے کو غالب قرار دیتے. ہاں یا رسول اللہ تو سچ فرمایا. مولا فرمایا وقت او ویلا بھی آسی جنہاں تھوا کو قید بھی کیتا ویسی، جنہاں تھوا کو رسیاں بھی پوائیاں ویسے، اور تھوڑے کل کتھائیں کم تر درجے دے لوگ تھوڑی احانت پہ کریں دے ہو سن، تھوڑی توہین پہ کریں دے ہو سن، تساں گل کرے سو او نہ سن سن، اگر سن سن تا منے سن نہیں، تھوڑے سامنے تھوڑے گھر دی احانت ہو سی، تھوڑے سامنے تھوڑی زوجت ظلم ہو سی. یا علی کیا اے گل اسد اللہ الغالب برداشت کر ویسی؟ فرمایا یا رسول اللہ اے گل تھوڑے اور اللہ دے میثاق دا حصہ ہے، تھوڑے عشق دے امتحان دا حصہ ہے. علی آج تھوڑے نال وعدہ کریں دے، تھوڑی دھی دی قسم چاہ کے وعدہ کریں دے علی کہ علی ایسا صبر کرے سی کہ عرب دے لوگ بھول ویسن کہ کدہیں علی تلوار بھی چاہندہ ہاں، لوگ بھول ویسن کہ کدہیں علی تلوار بھی چاہندہ ہاں، ایسا صبر کرے سا. مولا فرمایا جزاک اللہ یا علی، میں کو ایو ہی توقع ہائی تیرے کو. بی بی فرمایا میں بھی حاضر بابا، علی بھی حاضر. ہن مطمئن ہو گئے ہو؟ فرمایا نہیں. کیوں بابا؟ فرمایا اجا امتحان باقی. اچھا بابا اگر امتحان باقی ہے تو اے میرا
وڈا پتر حاضر ہے جے کو اللہ نے مباہلے دی آیت ہی تیرا فرزند قرار دیتا ہے، ایکو میں پیش پئی کریں گے۔ امام حسن علیہ السلام سجے پاسو آ کے کھڑ گئے، نبی پاک نے نگاہ کی تھی، فرمانے میری دھی تو سب پیش تک کر دیتے، یہ میرا بہت نفیس فرزند ہے، بہت وڈیاں تکلیفاں ایکو برداشت کرنیاں پوسن، میرے بعد بھی برداشت کرنیاں پوسن، تیرے بعد بھی برداشت کرنیاں پوسن، لیکن اپنے بابے دے علی مرتضیٰ دے ٹر ونجن دے بعد ہی کو بہت تکلیفاں برداشت کرنیاں پوسن۔ ول مولا انہاں تکلیفاں دا ذکر کیتا جن دے وچ مختلف اوقات ہی مولا کو سازشاں دے نال زہر دیونا، لوگاں دیاں غداریاں، جنگ وچ لوگاں دا چھوڑ ونجنا، ساریاں مصیبتاں۔ امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ نانا میں اپنے بابے اور اپنی اماں کو گواہ بنا کے تھوڑے نال وعدہ کریں نہ کیا جو ہو سی میں صبر کرے سا۔ جناب بطول فرمایا بابا ہن مطمئن ہو گئے ہو؟ فرمایا کہ میں بے شک مطمئن ہاں مگر میرے عشق دا امتحان باقی ہے، میرے صبر دا امتحان باقی ہے۔ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر دیتا، بی بی فرمانے کہ میرا بابا یہ میرا بچڑا حسین یہ کو تسا آدھے ہو کہ میں ایندے چوہاں اور میرے چوہے اے حاضر ہے۔ بے اختیار نبی پاک دے اکھیں چوں ہنجو لڑ پیاں۔ سرکار فرمایا کہ یہ بہت مشکل امتحان دا وہ حصہ ہے جیڑا ایندے حصے چاندے، اور اس سے گلوں میں چاہنا کہ یہ امتحان میں اس نفیس شہزادے تے نہ رکھا۔ فرمایا بی بی فرمایا کہ بابا یہ تھوڑا نواس ہے، یہ علی دا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ حسن دے بعد جو بھی امتحان باقی ہے اسے تے رکھ دی۔ نبی پاک نے مولا حسین دو دیکھ کے فرمایا کہ حسین امتحان جاننا ہے نا؟ ہاں نہ جاننا۔ حسین برداشت کر ویسے؟ ہاں نہ برداشت کر ویسے۔ حسین ای اس مقامات تے صبر کرنا پوسی جتھا کہیں انسان دے وس دی گل نہیں کہ وہ صبر کرے، کہیں اللہ دے ولی اور اللہ دے کہیں نبی دی وہ ہمت نہیں کہ ان مقامات تے صبر کرے۔ نانا میں تھوڑے نال وعدہ کریں دا پیاں کہ میں صبر کرے سا، اور یہ تھوڑے عشق دا امتحان ہے او کو میں اپنے نقطہ کمال تک نبھے سا۔ فرمایا جزاک اللہ۔ بی بی عرض کی تھی کہ بابا مطمئن؟ فرمایا مطمئن ہاں، جیڑے 5 چادر تلے آئے انہ میری تھی، میں علی تساں تے تھوڑے 2 فرزند جیڑے 5 اصحاب کسا ہن نا، چادر والے 5 ہن نا، بی بی انہاں دے بعد ہی میرا امتحان باقی ہے، اللہ تے میرا میثاق باقی ہے۔ بابا وہ کیڑا امتحان باقی ہے؟ ایڈیاں وڈیاں مصیبتاں دے بعد جو مصیبتاں بابا تساں بیان کیتیاں، میرے پتر حسین تے مصیبتاں دی انتہا ہو ونجنی ہے، ان دے بعد کیویں ممکن ہے؟ کیا ایسی بھی کوئی مصیبت ہے جیڑی حسین دیا مصیبتاں دے بعد باقی رہ گئی ہوئے؟ فرمایا ہاں میری دی، حسین دی شہادت دے بعد میرے امتحان دا وہ مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جدہ میں کو اللہ نے آکھا ہی نا کہ علی کو میں تیرا وسیع مقرر کیتا ہے، اور علی دی وسیع ہون دا، علی دے مولا ہون دا، علی دے ولی ہون دا اعلان کر دے۔ کچھ دن میں خاموش رہا، میری دی غدیر خم تے جبریل حاضر ہویا تے فرمایا کہ اللہ دی ذات بہت سختی نہ لے آدھی پئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک، کہ اے نبی آکھ دے۔ پوری آیت دا مفہوم اے بن دے، نبی پاک فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرا نبی آکھ دے او کم جڑا تیرے ذمہ لایا ہی، اور
لوگوں کو نہ گھبرا، اللہ تیرے نال ہے، اور اگر وہ کم نہ تھیا تو گویا رسالت دا کوئی کم ہی نہ ہویا۔ فرمایا کہ جڑا اللہ آکھائی نا کہ نہ گھبرا تے گل کر دے، میری دھی میں زندگی کہیں شے کل نہ ڈرا، سوائے اپنے رب دے میرے دل وچ کہندا کوئی خوف نہیں رہیا۔ پتہ ہے اللہ کیڑے خوف دی گل کیتی ہے میری دھی، کیڑے خوف دی گل کیتی ہے اللہ بابا؟ فرمایا حسین دی شہادت دے بعد جیڑا میرے عشق دا مرحلہ ہے، میں ساریاں گلاں تے آمین آدھا گیاں، آمین آدھا گیاں، آمین آدھا گیاں۔ علی دی ولایت دے اعلان دے نتیجے چ اے عشق دا امتحان فرض آئی، میں قبول کریندا گیاں، کریندا گیاں، کریندا گیاں۔ میں بھی ٹر گیا، میری دھی تو بھی ٹر گئی، علی بھی ٹر گیا، حسن بھی ٹر گیا، حسین ایک قیامت دنیا تے گزار کے ٹر گیا۔ میں اتنے تک بھی برداشت کر گیا۔ میری دھی جری اگلی گل ہے حسین دی شہادت دے بعد ایک لحظے واسطے میں رک کے سوچن لگ گیا کہ میرا مالک میں کیا تھا۔ علی دی ولایت دا اعلان کرے نا، اے امتحان فرض ہوندے، اے سارے امتحان گزر سن راندے۔ حسین دی شہادت دے بعد اللہ امتحان کیویں نہیں بحثوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرا نبی آکھ دے میں تیرے نالا نہ گھبرا، میری دی میں غدیر تے علی دی ولایت دا اعلان کر دیتا، میں وہ معاہدہ تسلیم کر دیتا۔ آج میرا وقت آخر ہے، میں دنیا تو ٹردا پیاں۔ اے جبریل سنیہ گن کے آیا کھڑے، اللہ دے میں راضی ہوں، امتحان میں تیرے تو چاہ گی دے۔ میری دی تو آدھی ہے کہ امتحان نہ چاہ، اللہ کو آگسا امتحان دے سو۔ تیرے آکے تے میں جبریل کو آدھا پیاں، علی مرتضیٰ بھی امتحان قبول کیتا، تساں بھی امتحان قبول کیتا، حسن بھی امتحان قبول کیتا، حسین بھی تکلیف دے مرحلہ امتحان دا قبول کیتا۔ حسین ٹر گیا تے میری دھی امتحان باقی۔ بی بی نے میں دو کم سن بچیاں، بی بی نے دو کم سن بچیاں کو ودائیاں، فرمایا اے میریاں دھیاں حاضر ہیں۔ فرمایا میری دھی میرے امتحان دی او مشکل ترین آخری مرحلہ ہے، یعنی وجہ تو میں توقف کیتا ہے، میں وقفہ کر گیا، اے امتحان قبول کرن دا میں اسے گلتے سوچن لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا ہی کر دے، آج اللہ یہ امتحان چہندہ پہ، میری دی تو آدھیاں سا امتحان دے سو۔ میری دی انہاں کوئی دربار ڈٹھن، انہاں کوئی بازار ڈٹھن، انہاں کوئی مجمع عام ڈٹھن، ایک کیویں اس مرحلے تو گزر سن، ایک کیویں وہ مرحلہ گزرے سن۔ شہزادیاں بولیاں نانا اساں تھوڑیاں نواسیاں ہیں، اساں علی جائیں بہادر دیاں دھیاں ہیں، اساں تھوڑی دھی دیاں دھیاں ہیں۔ وقت ثابت کرے سی نانا کہ اساں تھوڑے امتحان دا آخری مرحلہ کیویں نبھائے، اور نانا تھوڑا نال وعدہ ہویا کہ سارا امتحان گزار کے کربلا دے وچ بھیراواں پتراں کو بے گور و کفن چھوڑ کے اسا کوفہ کل شہر پہ شہر، منزل پہ منزل، کئی دربار کئی بازار، اور شام دا ملعون دا دربار دا تکلیف دے محاذ گزار کے نانا تیری قبر تے ول کے آسوں، اور نانا تھوڑے کل پوچھسوں کہ نانا دھیاں تے مطمئن نے؟ اور آخری میں
اس کو جاری نہ رکھ سکتا. میں آخری جملہ آگ کے دعا کرے نا. اور وقت او ایک مرحلہ وقت نے ڈٹھا, او منظر زمانے نے ڈٹھا کہ اہل بیت رسول یزید ملعون دے دربار پیش ہو گئی. اس انداز پیش ہو گئی جیڑا انداز انہاں دے شایان شان نہیں, اس ملعون دے اس ماحول والے دربار پیش ہو گئے جیڑا ماحول انہاں دے شایان شان نہیں. اور ملعون اپنی فرعونیت اپنی رعونت اپنے غرور ایک جملہ تھا. تمام شیعہ سنی حضرات میرے اس جملے کو یاد رکھے سو, اگر ایمان تے زندگی گزارنا چاہتے ہو اور ایمان دی موت چاہتے ہو, میری یہ گل یاد رکھے سو. یزید ملعون ایک گل رکھی, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ لفظ بہت تکلیف دہ ہیں لیکن تھوڑی معلومات واسطے میں دہراندا پیاں. فرمایا کہ نہ کوئی خدا ہے تے نہ کوئی رسول ہے, نعوذ باللہ. نہ کوئی کتاب آئی تے نہ کوئی فرشتہ آندا آئی نہ تے, نعوذ باللہ. بس یہ ایک بنی ہاشم دا ایک منصوبہ ہے حکومت حاصل کرن دا, کہ انہاں ایک نظام بنا کے تے لوگاں دے اگوں جھوٹ بولا ہے, نعوذ باللہ. لیکن انہاں دا وہ پورا منصوبہ اج میں خاک وچ ملا دیتا ہے. اگلا جملہ آد ہے کہ جیڑے میڈے بزرگ بدر اور احد دے وچ قتل تھے انہاں دے ہتھوں, کاش کہ اگر اجو زندہ ہوں گے. یزید ملعون آدھے او دے دے کہ میں آل احمد تو انہاں دا بدلہ کیویں کیتا ہے, لفظ بھی یزید نے آل احمد استعمال کیتا. آج میرے وہ بزرگ زندہ ہوں دے تو آدھے کہ کیویں تائیں آل احمد کو بدلہ کیتا ہے, اور میں کو دعاواں کریں دے, اور میں کو آدھے کہ یزید تو کدا نہ تھکے, بے شمار لعنت. اس دے بعد او مرحلہ آیا. تمام کلمہ گوؤں کو میں ایک سوچ دی ایک فکر دی دعوت دینا پیا کہ جدہ یزید جڑا کہ مسلمانوں دا حاکم ہی ہے اور اپنے آپ کو خلیفہ ہی سڑینا پیا ہے, اس توحید دا انکار کیتا, رسالت دا انکار کیتا, وحی دا انکار کیتا, قرآن دا انکار کیتا. اسلام انہاں چیزاں دا نہ ہے. ہن کیڑے نظام دا وہ اعلان کرن والا ہے, کدیں سوچا نہیں؟ مجلس تو سن دے ہو, روندے ویران دے ہو, گریہ بھی کریں دے ہو, ماتم بھی کریں دے ہو, کداں اس گل تے غور کیتا نہیں کہ جنہ پورے اسلام دی تردید کیتی چاہے انکار کر دیتا یزید, کوئی نظام تو ان دے ذہنی چ ہو سی نا. یقیناً اگلا اعلان جڑا تھوڑا جہاں وقفہ ہویا تے درباری خاموشی ہوئی, یقیناً یزید اپنے پیو ڈاڈے دے دین تے جیرے دین تے وہ بھی قائم آئی اندروں, ان دا پیو بھی قائم آئی, ان دا دادا دادی بھی ابو سفیان و ہندہ بھی قائم آن, یقیناً انہاں دے دین دو واپسی دا اعلان کرنا لائے. جنہ رسال توحید و رسالت اور وحی و قرآن و کعبہ دی نعوذ باللہ وہ انکار کیتا, اگلا انکار تا لات منات تے عزا دا اعلان بندا ہے. بس اے جلے اے ساریاں گلاں دی تردید کر کے تے یزید ملعون تھوڑی دیر خاموش ہویا تے اون دربار دا جائزہ کیتا. ایڈی وڈی گستاخی دے باوجود دربار اچ کلمہ گواں دا ہجوم آئی تے کہیں بندے اٹھ کے نہ آکھا کہ یزید تو غلط آدھا پہ. یزید تھوڑی دیر مجمع کو دیکھ کے تسلی کی تھی, جلے تسلی ہو گئی اون جرت پیدا ہو گئی تو اوہی میں گل کرن واسطے منہ کھولن لگے. اچانک جناب فضا دی کنڈ دے پیچھو ایک آواز گونجی, اون خاموش دربار دے ایک سناٹے چ خاموش ماحول, جناب فضا دی کنڈ دے پیچھو ایک آواز گونجی ہے. کیسی آواز گونجی ہے؟ بی بی فرمائے خاموش. اتنی کڑک آئی, اتنا جلال آئی علی دی دھی دے لہجے کہ یزید گھبرا کے چپ کر گئے. ظالم حاکم خوف زدہ تھی گئے قیدیاں کو. بی بی فرمائے خاموش, اپنی ناپاک کلام بند کر. سادے آزاد کردہ غلام دی اولاد, ٹھیک ہے لفظ کیا کہنے, سادے آزاد کردہ غلام دی اولاد. اور یزید کو جرت نہ ہوئی اپنی تمام تر طاقت اور فرعونیت دے باوجود کہ وہ اسلام دا انکار کر کے دوبارہ اپنے سابقہ دین کو رائج کرن دا اعلان کر سکے.
اور مومنین جڑا کم و بیش 1 سال دی قید اہل بیت گزاری، این دوران کئی پیشیاں ہوئیاں، اور تساں شاید بہت گھٹ لوگ جان دے ہو سن کہ ہر پیشی تے بڑی بحث ہوئی، گلاں ہوئیاں، بیبیاں بھی خطبے فرمائے، امام سجاد علیہ السلام بھی خطبے فرمائے، یزید ملعونی بولا، یزید دے حواری بھی بولے، آمنے سامنے گلاں تھائیاں۔ اور یقین کرو مصائب دے دوران اکثر ذاکرین انہاں واقعات دی تفصیلات تھوڑے سامنے پیش نہیں کر دے یا نہیں کر سکدے۔ ہر پیشی دا اختتام ایک بھگدڑتے تھے، ہر پیشی تے جلے آمنے سامنے جواب تھے، تمام تر مظالم اور تکلیفاں دے باوجود اہل بیت دی استقامت اس معیار تے ہے کہ ہر پیشی دا اختتام اس صورت ہی تھی کہ یزید تخت اٹھی کے گھر دے پاسے بھج بھی ہے، بھگدڑ مچ گئی، اور یزید دوڑے اور آکھا سی انہاں کو قید خانے گن ونجو، انہاں کو قید خانے گن ونجو۔ اور اے تاریخی گل ہے کہ جدہ ایک دفعہ لا جواب ہوئے تو اون آکھے آزان دیو، اور آزانہ گونجی اندر بارج، اور آکھا سارے آزان دیو تاکہ امام سجاد علیہ السلام دی گفتگو لوگ نہ سن سکیں، اور لوگاں آزانہ دیتیاں۔ مولا بلیندے پیاں شمر ملون ایک لفظ آکھے، اون آکھے ہون بس چکر چا ہون تو تسا شکست کھا گیا۔ این دوران موزن آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا فرمائندے شمر سن، اے تیری فتح دا اعلان ہے یا میری فتح دا اعلان؟ مولا تو کو جزائے خیر دے وے، آباد شاد رہو۔ ساری دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہو ارزقا تو انوتمتعہو فیہ طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا مالک بھک محمد وآل محمد، بھک شہدائے کربلا و اسیران شام، بھک امام زمانہ علیہ السلام، یہ فرش عذاب چھایا اپنی بارگاہ دے وچ قبول منظور مقبول فرما۔ ہدایت اللہ خان انہاں دے خاندان، انہاں دے دوست احباب جڑے جڑے جس انداز این اہتمام دے وچ شریک ہوئے انہاں سارا کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو مومنین اتھا تشریف گھنیں انہاں ذکر سنائے یا پڑھے یا جس صورت کوئی تعامن کیتے مولا انہاں کو جزائے خیر عطا فرما۔ تمام مومنین سادات فقراء حاضرین یا غیر حاضرین سب دے حال تے رحم و کرم فرما، سب دے جان مال عزت رزق اولادی برکتاں عطا فرما، سب دے ایمان کردار اور عقیدے برکتاں عطا فرما۔ جو مومنین بے اولادین بحق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام آل محمد دے معصوم بچن دا صدقہ انہاں نے جولیاں آباد فرما۔ جو اولاد نرینہ دے خواہش مندان انہاں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو مومنین دکھاں بیماریاں تکلیفاں پریشانیاں مبتلا ہیں بھک امام سجاد علیہ السلام انہاں کو سکھ سکون راحت شفا اور خوشیاں بھری زندگی عطا فرما۔ محمد وآل محمد دی ولایت معرفت اور عزاداری نصیب فرما۔ جو مومنین مرحومین اس جہان تو ٹر گئے انہاں سب کو مولا اپنے جوار رحمتی جہاں عطا فرما، انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں دی قبروں کو روشن و منور فرما۔ محمد وآل محمد عصایہ اور شفاعت نصیب فرما۔ تمام مومنین کو مولا امام زمانہ علیہ السلام دے منتظرین شمار فرما، مولا دے ظہوری تاجیل فرما اور ساکو زیارت و سنگت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم بقائمہم صلوات اللہ علی الحسین وانصار الحسین۔